اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبد الرحمن بن شماسہ المہری کہتے ہیں کہ ہم سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور اس وقت قریب المرگ تھے، تو وہ سیدنا عمرو رضی اللہ عنہ بہت دیر تک روئے اور اپنا منہ دیوار کی طرف پھیر لیا، تو ان کے بیٹے کہنے لگے کہ اے ہمارے والد، آپ کیوں روتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو یہ خوشخبری نہیں دی؟ تب انہوں نے اپنا منہ سامنے کیا اور کہا کہ سب باتوں میں افضل ہم اس بات کی گواہی دینے کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے ہیں۔ اور میرے اوپر 3 حال گزرے ہیں۔ ایک حال یہ تھا کہ جو میں نے اپنے آپ کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ میں کسی کو برا نہیں جانتا تھا، اور مجھے آرزو تھی کہ کسی طرح میں قابو پاؤں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دوں، پھر اگر میں اسی حال میں مر جاتا تو جہنمی ہوتا۔ دوسرا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام کی محبت ڈالی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ اپنا داہنا ہاتھ بڑھائیے تاکہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اس وقت اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، تجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ میں ایک شرط کرنا چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون سی شرط؟ میں نے کہا کہ یہ شرط کہ میرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو میں نے اب تک کیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمرو، تو نہیں جانتا ہے اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور اسی طرح ہجرت پہلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، اسی طرح حج تمام بیشتر گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی سے محبت نہ تھی، اور نہ میری نگاہ میں آپ سے زیادہ کسی کی شان تھی، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلال کی وجہ سے آپ کو آنکھ بھر کر نہ دیکھ سکتا تھا، اور اگر کوئی مجھ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت کے بارے میں پوچھے تو میں بیان نہیں کر سکتا، کیونکہ میں آنکھ بھر کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیکھ سکتا تھا، اور اگر میں اس حال میں مر جاتا تو امید تھی کہ جنتی ہوتا۔ اس کے بعد چند اور چیزوں میں ہمیں پھنسنا پڑا، میں نہیں جانتا کہ ان کی وجہ سے میرا کیا حال ہوگا۔ تو جب میں مر جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ کوئی رونے چلانے والی نہ ہو اور نہ آگ ہو، اور جب مجھے دفن کرنا تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا، اور میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر تک کھڑے رہنا جتنی دیر میں اونٹ کاٹا جاتا ہے اور اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے، تاکہ تم سے میرا دل پھلے اور میں تنہائی میں گھبرا نہ جاؤں اور دیکھ لوں کہ میرے پروردگار کے وکیلوں فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 150 اور 321۔ عنوان ایمان کا بیان۔ بروز اتوار 29 ذی الحج 1442 ہجری، 8 اگست 2021۔ آپ سب ہمیشہ صحت مند، تندرست اور خوش رہو، آباد رہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس موذی مرض کرونا سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ English translation Sahih Muslim Hadith number 150 and 321, chapter The Book of Faith. It is narrated on the authority of Ibn Shamasa Mahri that he said, "We went to Amr bin Alas and he was about to die. He wept for a long time and turned his face towards the wall. His son said, 'Did the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, may peace and blessings be upon him, not give you tiding of this? Did the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam not give you tiding of this?' He, the narrator, said, he turned his face and said,
the best thing which we can count upon is the testimony that there is no God but Allah, and that Muhammad is apostle of Allah sallallahu alaihi wasallam. Verily I have passed through 3 phases. The first one, in which I found myself averse to none else more than I was averse to the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and there was no other desire stronger in me than the one that I should overpower him and kill him. Had I died in this state, I would have been definitely one of the denizens of fire. When Allah instilled the love of Islam in my heart, I came to the Apostle sallallahu alaihi wasallam and said, "Stretch out your right hand so that may pledge my allegiance to you." He stretched out his right hand. I withdrew my hand. The Holy Prophet said, "What has happened to you, O Amr?" Replied, "I intend to lay down some condition." He asked, "What condition do you intend to put forward?" I said, "Should be granted pardon." The Holy Prophet observed, "Are you not aware of the fact that Islam wipes out all the previous misdeeds? Verily, migration wipes out all the previous misdeeds, and verily the pilgrimage wipes out all the previous misdeeds. And then no one as or dear to me than the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam, and none was more sublime in my eyes than he. Never could I pluck courage to catch a full glimpse of his face due to its splendor. So if I am asked to describe his feature, I cannot do that, for I have not eyed him fully. Had I died in this state, had every reason to hope that I would have been among the dwellers of paradise. Then we were responsible for certain things in the light of which I am unable to know what is in store for me. When I die, let neither female mourner nor fire accompany me. When you bury me, fill my grave with the earth, then stand around it for the time within which a camel is slaughtered and its meat is distributed, so that I may enjoy your intimacy and in your company. Certainly, what answer I can give to the messenger angel of Allah. May Allah subhanahu wa ta'ala protect all of us. Ameen, summa ameen. Important message for all my dear subscribers, my listeners. Please like, share and subscribe my channel. Also share it with your friends and family. May Allah subhanahu wa ta'ala bless all of us with the healthy life. Ameen, summa ameen. Allah Hafiz.